اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں اپنی کتاب در مصطفیٰ میں سے آپ کو ایک نظم سنا رہا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے ہیرا منڈی۔ اس نظم میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ کیا ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر عورت کو بطور ٹول استعمال کیا جائے، یا ہم نے ایک عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ عجیب قصہ تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ہی وقت میں دو کام ہو رہے ہیں۔ ایک طرف اذانی بھی ہو رہی ہیں، نمازی بھی ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہیرا منڈیاں بھی چل رہی ہے اور غلط کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس نظم کے اندر میں آپ کی توجہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اذان بھی ہو رہے ہیں پر ساتھ دل لگی بھی، یہ چکلوں کی صدا بھی اور آواز لا الہ بھی۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہیں، یا یہ ملک ایک عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ چلیں، یہ فیصلہ پھر آپ بعد میں کیجئے گا۔ میں آپ کو اپنا نظم سنا لیتا ہوں۔ یہ سسکیاں یہ آہیں، یہ سسکیاں یہ آہیں، مغموم ہیں نگاہیں۔ یہ سسکیاں یہ آہیں، مغموم ہیں نگاہیں، بیمار زندگی ہے مفلوج ہیں یہ باہیں۔ اس زندگی کے لاشوں پر گرد جپٹ رہے ہیں، مطلوب زندگی کو ہے موت کی پناہیں۔ یہ سسکیاں یہ آہیں، مغموم ہیں نگاہیں، بیمار زندگی ہے مفلوج ہے یہ باہیں۔ اس زندگی کے لاشوں پر گرد جپٹ رہے ہیں، مطلوب زندگی کو ہے موت کی پناہیں۔ یہ کرگسوں کی دنیا شہوت کی دل لگی ہے موت کے تماشے کانٹوں کی زندگی ہے۔ روئے تو رو نہ پائے، باگے تو مارے جائیں، دل سوز ہیں فسانے پر ان سے بے روحی ہے۔ یہ کرگسوں کی دنیا شہوت کی دل لگی ہے موت کے تماشے کانٹوں کی زندگی ہے۔ روئے تو رو نہ پائے، باگے تو مارے جائیں، دل سوز ہے فسانے پر ان سے بے روحی ہے۔ مجبوریوں کی آری جسموں پہ چل رہی ہے، مجبوریوں کی آری جسموں پہ چل رہی ہے، پوچھو یہ زندگی ہے یا موت پل رہی ہے۔ مجبوریوں کی آری جسموں پہ چل رہی ہے، پوچھو یہ زندگی ہے یا موت پل رہی ہے۔ گلشن کے پھول سارے شعلوں پہ سو گئے ہیں، گلشن کے پھول سارے شعلوں میں سو گئے ہیں، یہ قسمتوں کے مارے کوٹوں میں جل رہی ہے۔ مجبوریوں کی آری جسموں پہ چل رہی ہے، پوچھو یہ زندگی ہے یا موت پل رہی ہے۔ گلشن کے پھول سارے شعلوں میں سو گئے ہیں، یہ قسمتوں کے مارے کوٹوں میں جل رہی ہے۔ تسکین جسم و جاں کی سامان بن گئی ہے، یہ بیچاریاں جسم و جاں کی تسکین کا سامان بن گئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے تسکین جسم و جاں کی سامان بن گئی ہے، شہوت کی کھیل کا یہ میدان بن گئی ہے۔ اس زندگی کے لاشوں کو چاہیے نوالے، ہے موت زندگی کا عنوان بن گئی ہے۔ تسکین جسم و جاں کی سامان بن گئی ہے، شہوت کی کھیل کا یہ میدان بن گئی ہے۔ اس زندگی کے لاشوں کو چاہیے نوالے، ہے موت زندگی کا عنوان بن گئی ہے۔ اعضاء بھی ہو رہے ہیں پر ساتھ دل لگی بھی، حرص و ہوس کے لالچ اللہ کی بندگی بھی۔ آباد ہیں یہ دوزخ برباد زندگی ہے، تقدیر کے کھلونے سجدی بھی عاجزی بھی۔ اعضاء بھی ہو رہے ہیں پر ساتھ دل لگی بھی،
حرص و ہوس کے لالچ اللہ کی بندگی بھی، آباد ہیں یہ دوزخ برباد زندگی ہے، تقدیر کے کھلونے سجدے بھی عاجزی بھی، محشر کی بھی شفاعت یہ حسن کے دکان بھی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید بھی رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ یہ سلوک بھی ہو رہا ہے۔ محشر کی بھی شفاعت یہ حسن کے دکان بھی، جنت کی آرزو بھی یہ لوٹ کے سما بھی، فرمان مصطفیٰ تو ہم نے پچاڑ ڈالے، فرمان مصطفیٰ تو ہم نے پچاڑ ڈالے، یہ چکلوں کی صدا بھی آواز لا الہ بھی، محشر کی بھی شفاعت یہ حسن کے دکان بھی، جنت کے آرزو بھی یہ لوٹ کے سما بھی، فرمان لا الہ تو ہم نے پچھاڑ ڈالے، یہ چکلوں کی صدا بھی آواز لا الہ بھی۔ یہاں پہ میں آپ سے پھر سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ اسباق کے ملک و ملت مجھ کو نہیں پڑھانا، اسباق کے ملک و ملت مجھ کو نہیں پڑھانا، بنیاد ہے ریاست کا زندگی بچانا، اس پاک سرزمین کی بنیاد لا الہ تھی، وہ ولولہ نہیں ہے وہ جذبہ ہے پرانا، اسباق کے ملک و ملت مجھ کو نہیں پڑھانا، بنیاد ہے ریاست کا زندگی بچانا، اس پاک سرزمین کی بنیاد لا الہ تھی، وہ ولولہ نہیں ہے وہ جذبہ ہے پرانا، اب تو سماج بھی ان مجبوریوں سے کیلے، اب تو سماج بھی ان مجبوریوں سے کیلے، کب سے لگے ہوئے ہیں یہ جسم و جان کے میلے، آزادی کا یہ مطلب مجھ کو سمجھ نہ آئے، آزادی کا یہ مطلب مجھ کو سمجھ نہ آئے، آزادی نے دیے ہیں مستور کو جمیلے۔ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ یہ جسم و جان کے جو میلے ہو رہے ہیں یہ تو سب کے سامنے ہو رہے ہیں، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو کیا آزادی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ اس ملک کے اندر جسم و جان کے میلے ہوتے رہے؟ اب اسباق کے ملک و ملت مجھ کو نہیں پڑھانا، بنیاد ہے ریاست کا زندگی بچانا، اس پاک سرزمین کی بنیاد لا الہ تھی، وہ ولولہ نہیں ہے وہ جذبہ ہے پرانا، اب تو سماج بھی ان مجبوریوں سے کیلے، کب سے لگے ہوئے ہیں یہ جسم و جان کے میلے، آزادی کا یہ مطلب مجھ کو سمجھ نہ آئے، آزادی نے دیے ہیں مستور کو جمیلے۔ دوستو، میں آپ کے سامنے اس نظم کے اندر میں نے آپ کے سامنے کچھ سوال رکھے ہیں، کبھی ان سوالوں کا جواب معلوم کرنے کے لیے اس پر ضرور سوچنا کہ آخر اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے یہ معاشرہ، یہ آزادی، یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا؟ باقی آپ کی سوجھ بوجھ پر ہے کہ آپ اس کو جو مطلب دینا چاہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔